روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ تو پانی۔ سخت دل ہوتے ہیں یہ لوگ۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے تو اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی حال ہمارے ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ بانو قدسیہ۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لاڑ میں زمانے سے اور حالات سے لڑ جائے، ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے عورت کی تذلیل کرے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ مجھے عورت کے جذباتی اور بیوقوف ہونے سے انکار نہیں، لیکن جس دن عورت کو عقل آ جاتی ہے اس دن باقی سب کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسچوت ہو جاتا۔ مرد اگر روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوتی ہے، جس کو مرد روک ٹوک کرے، جس کا خیال کرے، جس کی فکر کرے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کا خیال بھی رکھتا ہے اور آپ کی فکر بھی کرتا ہے۔
انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ بانو قدسیہ۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، آپ خوش ہوں گے، اور یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا۔ اصل میں یہ اپنے ہی نہیں آستین کے سانپ ہیں۔ پر آپ محبت کم نہیں کرنا۔ جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ بانو قدسیہ۔